کیا پتا چلا کہ بنی اسرائیل والوں نے ہجرت کی، ہجرت کے بعد اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے نہ کیے، اللہ کا حکم نہ مانا، ذلیل ہوتے رہے۔ لیکن صحابہ کرام نے ہجرت کی، ہجرت کے بعد اللہ نے جو حکم دیا مانا، تو اللہ تعالیٰ نے سن 2 ہجری میں بہت بڑی فتح دے دی۔ اور اس کے ٹھیک 8 سال بعد سن 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کی تنہائی میں 3 بندوں کے ساتھ مکہ مکرمہ سے چھپ چھپا کر آنسو بہاتے ہوئے نکلے تھے، ٹھیک 8 سال بعد 10,000 کا لشکر لے کر چٹے دن کی روشنی میں اسی مکہ کو فتح کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ اس کے بعد غزوہ احد ہوا تو اللہ نے فتح دی، عذاب ہوا تو فتح دی۔ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام نے بھی ہجرت کی، اللہ نے آزادی دی، لیکن آزادی کے بعد انہوں نے اللہ کے سارے حکم مانے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی مدد کی کہ اللہ تعالیٰ نے جزیرۃ العرب پر اسلام کا جھنڈا بلند کر دیا۔ لیکن اس میں کردار کیا تھا؟ جو بھی اللہ کا حکم آتا ہے، وہ جہاد کا حکم ہے، نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، پردے کا حکم ہے، سود چھوڑنے کا حکم ہے، صلہ رحمی کا حکم ہے، معاف کر دینے کا حکم ہے، کوئی بھی حکم ہے، ہر حکم پر انہوں نے عمل کیا۔ کہ یہ بہت مشکل کام تھا، جو کام ناممکن تھا، مشکل تھا، وہی کام اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوا، اور ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم ہوا، اور ہندوستان تقسیم ہو کر کے ایک حصہ ہندوستان کہلائے، ایک پاکستان کہلائے، تو 2 ملک بنے، ایک ہی وقت میں 2 ملک بنے۔ ان 2 ملکوں کے لوگوں نے 2 قسم کے ارادے کیے تھے۔ ایک ارادہ ہم اہل پاکستان نے کیا تھا، پاکستان اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ وہاں لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی گزرے، ہمیں کلمے کے مطابق جینا نصیب ہو جائے، اللہ کے حکموں کے مطابق ہم عمل کریں۔ چونکہ ہندوستان میں تو شاید ہم پورے طریقے سے اسلام پر عمل نہیں کر سکتے، پریکٹس نہیں کر سکتے، انگریز ہیں، ہندو ہیں، ظلم ہوتا ہے، لیکن جب پاکستان اسلامی ریاست بن جائے گی، وہاں پر کھل کھلا کر اسلام کے ہر حکم پر ہم عمل کریں گے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی ظلم نہیں ہوگی۔ لہذا اس لیے پاکستان بنایا گیا۔ لہذا اب پاکستان بنانے کے پیچھے یہ ذہن ہے، یہ سوچ ہے۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے، پاکستان بن گیا، پاکستان کو بنے کتنے سال ہو گئے؟ یہ جو اب ہم آزادی منائیں گے، یہ 14 اگست آنے والا ہے، ہم جھنڈوں سے، جھنڈیوں سے گلیوں کو، مکانوں کو، عمارتوں کو سجائیں گے، بہت سارے لوگ سبز ہلالی پرچم والا لباس بھی پہنیں گے، توتی واجے بھی ہم بجائیں گے اور جشن منائیں گے، عمارتوں کو سجایا جائے گا، ترانے پڑھے جائیں گے، وہ سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا، سارے میڈیا پر دھوم مچا دیں گے ہم۔ کس لیے؟ جشن آزادی، پاکستان بنانے کا دن آ رہا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کو کیوں بنایا گیا تھا؟ پاکستان بنانے والوں نے قربانیاں کیوں دی؟ صرف اس لیے کہ 14 اگست کو ہم توتی واجے بجایا کریں گے، جھنڈے لگایا کریں گے، جھنڈیاں لگایا کریں گے، صرف اس لیے؟ اور وہ وعدہ یاد کرو جو ہمارے پرکھوں نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے اللہ سے کیا تھا۔ اور یاد رکھو اگر ہم وہ وعدہ پورا کریں گے تو اللہ کی مدد و نصرت آئے گی، اور اگر ہم اللہ کا وہ وعدہ پورا نہیں کریں گے تو اللہ نے جیسے یہودی عیسائیوں سے کہا، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اگر تم تورات انجیل کو قائم نہیں کرتے، لستم علی شیء، تو تم کسی چیز پر نہیں ہو۔ ہمیں کیا کہے گا اللہ؟ اے اہل ایمان، اگر تم قرآن کو قائم نہیں کرتے تو تم بھی کسی چیز پر نہیں ہو۔ اور پاکستان کی جو آزادی ہے، جشن آزادی ہے جو ہم مناتے ہیں، اس کے حوالے سے بات کریں گے، جو کہ دراصل اپنا ہم محاسبہ کریں گے، اور محاسبے کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں کہ ہم دیکھیں کہ جب پاکستان بنانے والوں نے پاکستان بنایا، تحریک پاکستان کا آغاز ہوا، ہندوستان کے اندر مسلمانوں نے بہت ساری قربانیاں دیں، پھر اس کے بعد ہجرتیں کی، اور ہجرت میں جو بہت ساری دشواریاں، مشکلات اور پریشانیاں جھیل کر لوگ اس ارض پاکستان میں تشریف لائے،
تو ان کے جذبات کیا تھے، ان کے نظریات کیا تھے، وہ کیا سوچ کر آئے تھے۔ تو اب جائزہ اس بات کا لینا ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ برداشت کیا، یہ سب کچھ ہوا، تو کیا ہم نے وہ مقاصد پا لیے یا نہیں پائے۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے کوئی خاص خوش نظر نہیں آتا، چونکہ جو معاملات ہیں کہ مہنگائی اپنے عروج پر ہے، بدامنی ہے، دہشت گردی ہے، اور جنگ و جدال ہے، بے موسم بارشیں ہیں، سیلاب ہے، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، روزگار نہیں ہے، اور دیگر بہت سارے مسائل ہیں جن کے اندر ہم سب مبتلا ہیں۔ تو یہ ہم پر اتنے مسائل اور مصائب کیوں آ رہے ہیں؟ تو اس کا سبب بھی اس کے اندر چھپا ہوا ہے، تو اس کو بھی آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج ہمارے جو درس کا عنوان اور موضوع ہے اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ 3 ہجرتیں اور 3 آزادیاں، کیا کھویا کیا پایا کے تحت۔ کہ تاریخ میں 3 بڑی ہجرتیں ہوئی ہیں، 3 قوموں کو اللہ نے آزادیاں دی ہیں، لیکن اب ان قوموں میں سے کس قوم نے اپنے وعدے پورے کیے اور کس قوم نے وعدے پورے نہیں کیے، لہذا اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قوم کا تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور وہ قوم ہے قوم بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا تذکرہ کیا ہے، اہل مکہ کا، اہل مدینہ کا، انصار کا، مہاجرین کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مستقبل کے حوالے سے بہت سارے احکامات دیے کہ بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں اگر وہ میرے ان حکموں پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت تمہارے سامنے حال ہو جائے گی، اور تم دنیا میں کامیاب رہو گے، غالب رہو گے۔ اور اگر تم نے یہ کام نہ کیے تو پھر اللہ کی مدد اور نصرت تمہارے شامل حال نہیں رہے گی، جس کے نتیجے میں دنیا میں تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ مختلف عذاب، مختلف پریشانیاں، مختلف بیماریاں، ظالم حکمران، بے موسم بارشیں، کہیں روزگار کا مسئلہ ہے، کہیں امن عامہ کا مسئلہ ہے، تو یہ بہت سارے مسائل تمہیں گھیر لیں۔ تو جب ہم جائزہ لیں گے تو پھر ہمیں اپنے مسائل بھی سمجھ آ جائیں گے اور ان کا حل بھی سمجھ آ جائے گا۔ تو آئیے بات کا آغاز کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، اے اہل کتاب، لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ، تم کچھ بھی نہیں ہو، تم کسی چیز پر نہیں ہو، حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم کرو، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَبِّكُمْ، اور جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اچھا، اب تورات اور انجیل کس پر نازل ہوئی؟ یہودیوں اور عیسائیوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں عیسائیوں کو مخاطب کر کے ایک بات کہی ہے، ایک ان کو نصیحت کی ہے۔ چونکہ یہودی جو تھے انہیں اپنے بارے میں یہ خیال تھا، جو کسی حد تک صحیح بھی تھا، کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم دنیا میں اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم میں بے شمار نبی بھیجے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسمان سے من سلوا نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سمندروں کو پھاڑ کے رستے بنائے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پتھروں سے چشمے جاری کر دیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی۔ اب اللہ رب العالمین اسی قوم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، جو تمہارے من میں اپنے بارے میں جو خیالات ہیں نا کہ ہم بڑے اچھے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، چنیدہ ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں، تو یاد رکھو اگر تو تم تورات اور انجیل کو قائم کرو گے، قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس پر عمل کرو گے،
اس کے مطابق زندگی گزارو گے، اس کے مطابق اپنے انفرادی معاملات اور اس کے مطابق اپنے اجتماعی معاملات، وہ ریاست ہے، وہ حکومت ہے، وہ عدالت ہے، وہ معیشت ہے، وہ نظام عدل ہے، وہ تعلیم ہے، وہ شادی بیاہ ہے، وہ خوشی غمی ہے، الغرض اپنی زندگی کے تمام معاملات اگر تورات اور انجیل کے مطابق اللہ کے حکموں کے مطابق عمل کرو گے، پھر تو تمہاری اللہ کے نزدیک کوئی ویلیو ہے، کوئی وقت ہے، کوئی قدر ہے، تم کسی چیز پر ہو۔ اور اگر تم نے تورات اور انجیل کو نہیں مانا، اللہ کے حکموں کو نہیں مانا، اپنی مرضی چلائی، اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، پھر اللہ فرماتے ہیں بھلے تم نبیوں کی اولاد ہو، بھلے اللہ نے تمہارے لیے منصلوہ نازل کیا، بھلے سمندروں کو پھاڑا، بھلے جتنے بھی تم پر انعامات ہوئے، لستم علی شیء، تم کسی چیز پر نہیں، یعنی تمہاری اللہ کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں، کوئی قدر نہیں۔ اس سے پتا چلا کہ بنی اسرائیل کی اگر اللہ کے نزدیک کوئی قدر و قیمت تھی تو اس کتاب کی وجہ سے جو ان پر نازل ہوئی، اور اگر وہ اس کتاب کو ویلیو نہیں کرتے، عزت نہیں دیتے، تو ان کی بھی اللہ کے نزدیک کوئی عزت نہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل یاد کرو، کس بات کو؟ کہ اس وقت کو یاد کرو، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تم پر ہم نے طور پہاڑ کو بلند کیا تھا، اور ہم نے کہا تھا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو اللہ نے تمہیں دیا اس کو مضبوطی سے پکڑو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو اس میں ہے اس کو یاد کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تم پھر گئے، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے۔ مطلب کیا ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ نے اتنے انعامات کیے، لیکن بنی اسرائیل والوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم نہیں مانے، ہیلے کیے، بہانے کیے، حجتیں کی، دائیں بائیں وہ رائے نکال کر کے بچتے رہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ سب نے ایک واقعہ سنا ہوا ہے، بنی اسرائیل میں ایک بندہ قتل ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بھئی اگر قاتل معلوم کرنا ہے کون ہے وہ، تو ایک گائے ذبح کرو، اور گائے ذبح کر کے اس گائے کا تھوڑا سا گوشت اس مردے کو لگا دو، لہذا وہ زندہ ہو جائے گا اور خود بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا۔ تو سادہ سی بات تھی، اللہ کو حکم مان لیتے، گائے لیتے، ذبح کرتے، گوشت اس کو لگاتے، وہ زندہ ہو کے خود بتا دیتا بھئی فلاں میرا قاتل ہے، تو مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن چونکہ مزاج اللہ کی بات ماننے کا نہیں ہے، عقل کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، لاجک منطق ڈھونڈتے ہیں، عقل میں بات آئے تو اللہ کی بھی بات مانتے ہیں، عقل میں بات نہ آئے تو اللہ کی بات بھی نہیں مانتے، نبی کی بات بھی نہیں مانتے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا گائے ذبح کرو، کہنے لگے جی گائے کیسی ہو، کس رنگ کی ہو، بچی ہو، بوڑھی ہو، جوان ہو، ہل جوتتی ہو، نہ جوتتی ہو، کھیتی باڑی اس سے کی گئی ہو، نہ کی گئی ہو، پانی نکالتی ہو، سارے سوال کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کرنے والے تو نہیں تھے، ان کی نیت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ہی جواب دیا، اس رنگ کی ہو، ایسی ہو، ایسی ہو، ایسے ہو، یعنی کہ بھاگنے کا کوئی رستہ چھوڑا ہی نہیں، پھر بڑی مشکل سے آ کر اس پر عمل کیا۔ تو اس کا مطلب طبیعتوں میں ہیلے بہانے بہت زیادہ تھے، دھوکہ دینا، شریعت سے بچنا، عمل نہ کرنا، اللہ کے حکموں کو نہ ماننا، ایسا مزاج تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کیا، یہ ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور کئی ان کے حالات اور واقعات ذکر کیے۔ تو اب آپ کے سامنے ان ساری باتوں کو ایک ترتیب کے ساتھ میں یوں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل والے مصر میں رہتے تھے، فرعون ان کا بادشاہ تھا، فرعون ان پر ظلم کرتا تھا، ان کے بیٹوں کو، مردوں کو ذبح کر دیتا تھا، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا اور بہت ظلم کرتا تھا، مال ان کا چھین لیتا تھا اور طرح طرح کا ظلم۔ بنی اسرائیل والوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اپنی طرف سے کوئی مددگار بھیج دے، کوئی نمائندہ بھیج دے، کوئی ولی بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی نجات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کیا۔
اب اس بات کو یاد رکھیے گا، چونکہ ہم اس کو پھر اپنی آزادی کے ساتھ بھی جوڑیں گے. تو اب یہ بنی اسرائیل والے کہاں رہتے ہیں؟ مصر میں. آزاد ہیں کہ غلام ہیں؟ غلام ہیں. اب انہوں نے غلامی میں جب بہت ساری تکلیفیں برداشت کی تو دعا کس سے کی؟ اللہ سے. کیا دعا کی کہ اللہ ہمیں آزادی دے دے؟ اللہ رب العالمین نے ان کی رہنمائی کے لیے کس کو بھیجا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کے بھائی کو ان کا وزیر بنا دیا. اب موسیٰ علیہ السلام مصر میں آ گئے. مصر میں آ کر فرعون سے بات کی. فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. اب ظاہر بات ہے بنی اسرائیل والے غلام تھے، ان کے کام کاج کیا کرتے تھے، تو لہذا وہ تو بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن بالآخر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل والوں کو سمجھاتے رہے، بجھاتے رہے، نصیحت کرتے رہے. اب بنی اسرائیل والے سوال کرتے تھے کہ بھئی موسیٰ ایک بات بتاؤ. کہا پوچھو. کہ دیکھو ایک طرف فرعون ایک طرف تم ہو، کیا تم ہمیں فرعون سے بچا لو گے؟ تمہارے پاس اتنی طاقت اور قوت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام بتاتے ہاں بھائی میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، میرے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا، لہذا میں تو اللہ کی طرف سے نمائندہ بن کے آیا ہوں. اللہ نے وعدہ کیا ہے اللہ ہمیں آزادی دے گا، نجات دے گا. بنی اسرائیل والے پھر مادی وسائل کی طرف جاتے، چونکہ انسان ہے نا، انسان ظاہری وسائل کو دیکھتا ہے، مادی وسائل کو دیکھتا ہے. ایمان کمزور ہو تو اللہ تعالیٰ پر یقین، بھروسہ اور توکل نہیں ہوتا، لہذا وہ بھی یہی کہتے. تو اس کا مطلب جو غلام قوم ہوتی ہے، غلام ذہنیت کے حامل لوگ ہوتے ہیں، انہیں آزادی کی بات سمجھانا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے، چونکہ ان کا دل دماغ مانتا ہی نہیں، اس بات قبول ہی نہیں کرتا کہ یہ کام کیسے ہو جائے گا. لہذا بنی اسرائیل والے پلٹ پلٹ کے موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہتے ہیں کیسے ہوگا، کیسے جائیں گے؟ ایک طرف فرعون ہے، اس کی طاقت ہے، قوت ہے، فوج ہے، لشکر ہے، ہم تو لڑ نہیں سکتے، مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے، بتاتے رہے. بالآخر ایک لمبا عرصہ لگا. پھر بنی اسرائیل والوں کا کوئی ذہن بنا چلو اچھا بات مان ہی لیتے. تو پھر ایک وقت طے ہو گیا کہ ہم فلاں دن نکلیں گے اور ہم کہاں جائیں گے، ہماری منزل کہاں ہوگی؟ ہم مصر سے نکل کر جائیں گے دریا نیل کی طرف، اور دریا نیل جہاں پر ڈیلٹا بناتا ہے ہم اس کو کراس کریں گے، اور کراس کرنے کے بعد آگے میدان طی آ جائے گا، اور وہاں سے آگے ہم فلسطین میں جائیں گے. یعنی ہماری منزل فلسطین. مصر سے ہجرت کریں گے اور کہاں جائیں گے؟ فلسطین ہمارا وطن ہے، اب وہ زمین ہے، اللہ نے وہ ہمیں دے دی ہے، اللہ نے وہ ہمارے لیے مختص کر دی ہے، لہذا اللہ ہماری مدد کرے گا. ساری باتیں طے ہو گئی. طے ہو جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ایک دن دے دیا کہ ہم اس دن نکلیں گے، اور ٹائم طے ہوا رات کا. رات کے وقت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر نکلے. لے کر جب نکلے چل پڑے. اب ظاہر بات اتنے سارے لوگوں کو لے کر نکلنا آسان نہیں ہوتا، جن کی تعداد تقریباً کو 6 لاکھ بتائی جاتی ہے. 6 لاکھ کا قافلہ تھا، جس میں بچے، بوڑھے، مرد، عورت، اور پھر خود چھوٹا موٹا کوئی سامان بھی ساتھ اٹھایا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ٹیلی ویژن کی سکرین پر جب ہندوستان سے پاکستان لوگ آئے تھے تو ان کے قافلوں کی تصویریں ہیں. کوئی بیل گاڑی پہ آ رہا ہے، کسی نے اپنی بوڑھی ماں کو کندھوں پہ اٹھا رکھا ہے، کسی نے بچوں کو اٹھا رکھا ہے. الغرض اس طرح ریل گاڑی کی تصویر دیکھو گے، لدی پھندی ہوئی وہ ریل گاڑی آتی ہے. بہرحال بنی اسرائیل والے بھی اس طرح اپنے کوئی مال اسباب کو لے کر کے، بچوں کو سب کو لے کر کے مقررہ جگہ پر پہنچ گئے. موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، اور وہاں سے پھر چل پڑے نیل کی طرف. چلتے چلتے سفر کرتے کرتے کہاں پہنچ گئے؟ دریا نیل کے ساحل پر پہنچ گئے. اب آگے دریا نیل ہے. اب ظاہر بات ہے رات کا اندھیرا ختم ہو رہا ہے، دن کی روشنی پھوٹنے والی ہے. تو دن پھوٹ گیا، دن چڑھ گیا. اور ادھر مصر میں کیا حالات ہیں؟ مصر میں اب یہ معاملہ ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل والے لوگ ہیں یہ مصریوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں، نوکر چاکر ہیں، کوئی بھیڑ بکریاں، کوئی کھانا پکانا، کچھ سارے کام. لہذا اب وہ سوچ رہے ہیں بھئی ہمارے مزدور کہاں گئے، نوکر کہاں گئے، غلام کہاں گئے، یہ کام نہیں ہوا، وہ کام نہیں ہوا، وہ کام نہیں ہوا. یہ ساری باتیں ہو رہی. ایک بندے نے کہا بھی میرا نوکر نہیں ہے، دوسرے نے کہا میرا بھی نہیں، تیسرے نے کہا میرا بھی نہیں ہے. آہستہ آہستہ بات پھیل گئی. بھائی یہ سارے کے سارے نوکر اور غلام ایک ہی وقت میں بھاگ گئے، سارے کے سارے کہاں چلے گئے؟ بالآخر یہ بات سب نے جب آ کر کی تو سب نے کہا
کہ بنی اسرائیل والے چلے گئے ہیں اور ساتھ موسیٰ علیہ السلام بھی چلے گئے، اور یہ بات بالآخر فرعون تک جا پہنچی۔ فرعون نے جب سوچا بنی اسرائیل والے سارے چلے گئے، موسیٰ علیہ السلام ان کی قیادت کر رہے ہیں، لہذا اس کو بڑا غصہ چڑھا اور اس نے اس معاملے کو بہت بڑا سمجھا، یعنی باقاعدہ اس کام کو ویلیو دی اس نے۔ لہذا اس نے کیا فیصلہ کیا؟ عام طور پر بادشاہ جو ہوتا ہے کسی کام کے لیے جاتا ہے، کہیں پر فوج کشی کرتا ہے کسی دشمن کے خلاف، تو خود نہیں جاتا، اپنے کسی کمانڈر کو بھیجتا ہے، لیکن فرعون نے کہا نہیں میں خود جاؤں گا۔ لہذا لشکر بھی تیار ہوا اور فرعون بھی تیار ہوا، اور فرعون اب ان کے پیچھے چڑھ دوڑا۔ اب بنی اسرائیل والے ظاہر بات ہے پیدل نکلے، کوئی سواریاں تھوڑی بہت تھی نہیں تھی، لیکن ایک فوج کے پاس تازہ دم گھوڑے ہیں، تیز رفتار گھوڑے ہیں، اور انہوں نے پیچھا کرنا ہے، لہذا برق رفتاری کے ساتھ فرعون کا لشکر آگے بڑھ رہا ہے۔ اور جب لشکر چلا کرتا تھا کچے راستے ہوتے تھے، دھول بہت اڑا کرتی تھی، لہذا دور سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ کوئی لشکر جا رہا ہے۔ لہذا بنی اسرائیل والے اب جو پہنچے ہوئے ہیں دریائے نیل کے کنارے، انہوں نے دیکھا پیچھے سے بھئی دھول اڑ رہا ہے، اس کا مطلب فوج آ رہی ہے۔ لہذا وہ موسیٰ علیہ السلام سے الجھ رہے کہ موسیٰ پیچھے سے فرعون آ جائے گا، ہم تو پکڑے جائیں گے، ہم تو مارے جائیں گے، آپ نے ہم سے کہا تھا، وعدہ دلایا تھا کہ اللہ کی مدد آئے گی، نصرت آئے گی، ہم پار ہو جائیں گے، ہماری منزل تو وہ ارض مقدس فلسطین ہے، ہم نے وہاں جانا ہے۔ لیکن اب تو آگے دریا ہے، اب کہاں جائیں؟ آگے سے کہنے لگے بھئی اب باتیں ہو رہی کہ بھئی اگر تم ہمیں بچا نہیں سکتے تھے پھر ہمیں مروانے کے لیے کیوں نکالا؟ اب بتاؤ نا، حل پیش کرو نا، اس دریا میں کیسے کودیں؟ اور دریا میں پانی تیز ہے، لہریں بپری ہوئی ہیں، شائیں شائیں کر رہا پانی میں کوئی داخل نہیں ہوتا، ایک آدھ بندہ داخل ہونے کی کوشش کی تو پانی نے اس کو باہر پھینک دیا، لہذا اور حوصلے ٹوٹ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ویسے ویسے فرعون قریب آ رہا ہے، ویسے ویسے بنی اسرائیل والے گھبرا رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام سے الجھ رہے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کھڑے کہنے لگے بھئی اللہ نے وعدہ کیا، میں تو اللہ کے حکم سے لایا ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا تھا، لیکن صبر کرو، اللہ کی مدد آئے گی۔ لہذا یہ بھی ایک امتحان تھا کہ یہ اللہ کے وعدے پر موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر یقین کرتے ہیں یا نہیں۔ کہنے لگے نا تم نے ہمیں مروا دیا، ہمیں تمہاری بات نہیں ماننی چاہیے تھی، ہمیں تمہاری بات مان کے مصر چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، اور اس طرح مرنے سے تو اچھا تھا ہم مصر میں غلام بن کر ہی رہ لیتے، تمہاری بات ماننے کا ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ اور ساتھ کہنے لگے اب تو تمہاری ہماری اور فرعون کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے ایک بکری ہو، اس کو کوئی بھیڑیا اٹھا کے لے جا رہا ہو، منہ میں دبایا ہوا ہے بکری کو، لے جا رہا ہے، مالک کو پتا چل گیا، مالک بھاگا تو اس نے بکری کے پاؤں پکڑ لی۔ اب ایک طرف سے بکری کو بھیڑیا کھینچ رہا ہے، دوسری طرف سے مالک کھینچ رہا ہے، نہ تو مالک کا کچھ بگڑے گا نہ بھیڑی کا کچھ بگڑے گا، سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوگی؟ بکری کے ٹکڑے ہوں گے۔ کہتے نہ تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا نہ فرعون کا کچھ، مارے تو ہم جائیں گے، ایک طرف تم ہو ایک طرف فرعون ہے، اب تم سے پیچھے جائیں گے تو فرعون مارے گا، اور اگر فرعون سے بچنے کے لیے آگے بھاگیں گے تو آگے دریا ہے، جائیں تو کہاں جائیں؟ یہ باتیں ہو رہی ہیں، تانے دیے جا رہے ہیں، اتنی دیر میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یا اللہ لاٹھی ہے، کہا مارو اس کو پانی پر۔ اب دریا نیل ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، آپ کی لاٹھی ہے اور اللہ کا حکم ہے۔ دیکھو نبی بھی اس وقت کام کرتا ہے جب اللہ کا حکم آ جائے، حالانکہ لاٹھی پہلے بھی ماری جا سکتی تھی لیکن اللہ کا حکم نہیں نہ تھا۔ اس سے یہ بھی پتا چلا موسیٰ علیہ السلام غیب نہیں جانتے تھے، وگرنہ اگر ان کو غیب کا علم ہوتا تو پہلی پتا چل جاتا بھی لاٹھی مارنے سے رستہ بنے گا نا، تو پہلے مار لیتے، لیکن نہیں، اللہ کا حکم جب آتا تب نبی کام کرتا ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، جیسی لاٹھی ماری اللہ نے 12 رستے بنا دیے، بہتا ہوا دریا، ٹھاٹھے مارتا ہوا پانی، بپھری ہوئی لہریں، لاٹھی کا لگنا تھا کہ اس میں 12 راستے بن گئے، ایک نہیں دو نہیں 12 بنے۔ 12 اس لیے بنے کہ بنی اسرائیل کے قبیلے بھی 12 ہی،
لہذا 12 قبیلے جب بنے تو بنی اسرائیل والوں کی جان میں جان آئی اور فوراً ان راستوں پر بھاگنے دوڑنے لگے، اور بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے دوسرے کنارے کی طرف، اتنی دیر میں فرعون بھی کنارے پر آ پہنچا۔ اب جیسے ہی وہ کنارے پر آ کر پہنچا ہے تو اس نے کہا دریائے نیل ہے، راستہ بنا ہوا ہے، تو جہاں سے بنی اسرائیل والے گزر گئے ہم بھی گزر جائیں گے۔ تو فرعون نے بھی اپنے گھوڑے اور فوج کو بیچ میں ڈال دیا، لیکن وہ جو راستہ بنا تھا وہ تو اللہ کے حکم سے معجزاتی طور پر راستہ بنا تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تو نکال دیا، لیکن جیسے فرعون اور اس کا لشکر وہ بیچ دریا میں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا اور پانی دوبارہ سے چلنے لگا، اور فرعون اور اس کا لشکر اسی دریائے نیل میں غرق۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ یاد کرو اے بنی اسرائیل والو، جب ہم نے تمہارے دشمن فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، ہم نے دریا کو پھاڑا، رستے بنا دیے اور فرعون کو غرق کر دیا، تم دیکھ رہے تھے، تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت تھی۔ تو لہذا بنی اسرائیل والوں کو اللہ نے کیا دے دی؟ آزادی دی۔ اب یہاں سے آگے میدان تی ہے، میدان تی میں جب آگے موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی دیکھو وہ شہر ہے، یعنی کون سا؟ فلسطین، فلسطین ہم نے جانا ہے۔ تو میدان تی میں آ کر جب انہوں نے دیکھا بھئی اب تو ہمیں کچھ کھانا پینا بھی چاہیے، تو کہنے لگے موسیٰ دعا کرو، تو انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے من سلوہ بھیج دیا، میٹھا اور نمکین کچھ کھانے کے لیے۔ پانی کی ضرورت پڑی، کہا پتھر پر لاٹھی مارو، وہاں چشمے اللہ نے جاری کر دی۔ دھوپ بہت تیز تھی، اللہ نے بادل بھیج کر سایہ کر دیا، لہذا بنی اسرائیل والے من سلوہ کھاتے ہیں، چشموں کا پانی پیتے ہیں، بادلوں کے سائے میں رہتے ہیں، مزے کی زندگی گزر رہی۔ لیکن اب مصر سے لا کر اس صحرا میں صرف ان کی دعوت تو نہیں نہ کرنی تھی، کہاں لے جانا تھا؟ فلسطین جانا ہے، منزل فلسطین ہے۔ لہذا بنی اسرائیل والوں نے فلسطین کچھ بندے بھیجے، اور بندے بھیج کر کے اندازہ لگوایا کہ بھی وہاں کے لوگ کیسے ہیں۔ تو جو ان کے جاسوس وہاں گئے، حالات کا جائزہ لے کر واپس آئے، آ کے رپورٹ دی، کہا بھئی فلسطین کے اندر تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، بڑے طاقتور لوگ رہتے ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے۔ یہ انہوں نے آ کے رپورٹ دے دی۔ جب یہ رپورٹ دی ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہیں پر وہ طور پر اللہ تعالیٰ نے بلا لے، طور پہاڑ پر وہ گئے۔ اب واقعہ لمبا ہے، اس طرف ہم نہیں جائیں گے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے اور وہاں سے واپس آئے تو سامری جادوگر نے ایک سونے کا بچڑا بنا دیا اور اس میں سے آواز آتی تھی، اور کہا بھئی یہی تمہارا معبود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو بھول گیا، پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ایسے بدنصیب لوگ تھے بنی اسرائیل والے، اس بچڑے کو خدا مان کر کے عبادت بھی شروع کر دی۔ یہ ہوتی عقیدے کی خرابی، بچڑے کوئی معبود مان لیا، حالانکہ بچڑا کیا تھا؟ اس میں سے آواز آتی تھی، کیا وہ جواب دیتا تھا؟ کیا وہ بات کرتا تھا؟ بھئی بچڑا نہیں تھا، تمہارے سامنے اس سونے کو پگھلا کر کے بچڑا بنایا، اور بنانے والا کون ہے؟ سامری جادوگر۔ تو ایک انسان جو سونے سے ایک جانور بنا رہا ہے، کیا وہ خدا ہو سکتا ہے؟ وہ تو بننے میں خود محتاج تھا۔ لیکن بہرحال قوم نے اس کو خدا مان لی اور بچڑے کی عبادت شروع کر دی، کہنے لگے یہی خدا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات دی، تورات دے کر بھیجا اور اس میں سارے احکامات لکھے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو پہلا تو یہ معاملہ پیش آیا، بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ بہرحال یہ مسئلہ نمٹا کر کے کہا وہ بستی ہے، وہاں ہم نے جانا ہے، تو لہذا ہم نے اب جہاد کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ جہاد۔ اب بنی اسرائیل والوں کو پہلا جو حکم ملا ہے وہ کیا ملا؟ جہاد فی سبیل اللہ۔ اللہ کے حکم سے اس قوم سے جا کے لڑو، اور یہ گارنٹی پہلے دے دی گئی کہ تم جاؤ گے، جا کر ان سے لڑو گے، اللہ تمہیں فتح دے دے گا، اللہ تمہیں فتح دے دے گا، یعنی اللہ کی مدد اور نصرت تمہارے ساتھ ہو، چونکہ تم اللہ کا حکم مان رہے ہو۔
بنی اسرائیل والوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہنے لگے بھئی موسیٰ تو جا اور تیرا رب جائے، دونوں جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے، جب شہر فتح ہو جائے ہمیں بتا دینا، ہم بھی شہر میں داخل ہو جائیں۔ میرے محترم عزیز بھائیوں، کیا اس قوم کو یہ زیب دیتا تھا؟ اب اس قوم نے اللہ کی مدد اس سے پہلے دیکھی کہ نہیں؟ مصر میں اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کے لیے خود نبی بھیجا، پہلی نعمت۔ پھر اس کے بعد نبی نے ان کو سمجھا کر کے وہاں سے نکالا تو دریائے نیل کے کنارے لائے تو دریائے نیل میں رستے بنا دیے، دوسری نعمت۔ پھر فرعون کو غرق کر دیا، ان کا جو دشمن تھا، تیسری نعمت۔ پھر جب میدان تینے پہنچے اللہ نے من سلوہ دیا، پھر بادلوں کا سایہ کیا، پھر وہ پتھروں سے چشمے جاری کر دیے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تورات نازل کر دی، اور پھر اللہ نے ان کو فتح کی بشارت سنا دی۔ لہذا ان کو تو چاہیے تھے بھاگے بھاگے چلے جاتے، یہ سارے کام جب اللہ کر رہا ہے، ہماری مدد کر رہا ہے، نصرت کر رہا ہے، لہذا یہ کام بھی آسانی سے ہو جائے گا، وگرنہ یہ تو فرعون سے آزادی حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ سارے بنی اسرائیل والے مل کر بھی دریائے نیل پر پل نہیں بنا سکتے، لیکن یہ سارے کام اللہ کی مرضی سے ہو رہے ہیں نا، تو لہذا یہ بھی چاہیے تھا کر لیتے، لیکن نہیں کیا۔ کہنے لگے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جائے، دونوں جا کے وہاں لڑو، اور جب فتح ہو جائے ہمیں بتا دینا، ہم آ جائیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا، اور ناراض ہو کر کے حکم دیا کہ اب اللہ نے 40 سال کے لیے تم پر اس شہر کو حرام کر دیا۔ لہذا اب یہ لوگ کہاں رہتے؟ 40 سال تک کہاں رہے؟ میدان تین میں بھٹکتے رہے، وہی صحرا ہے، وہ گرد و غبار ہے، وہ مشکل ہے، وہ پریشانی ہے، وہ تکلیف ہے، لہذا وہیں بھٹکتے رہے۔ لہذا یہاں پر جو پیچھے سے آئے تھے نا فلسطین واسے مصر سے لوگ، وہ جو ان کے بڑے بوڑھے اور بڑے سمجھدار اور کھڑ پینچ لوگ جو لوگ تھے جن کا ایمان مضبوط نہیں تھا، لہذا وہ سارے یہیں مر کھپ گئے۔ ایک نئی نسل یہاں پیدا ہوئی، ظاہر بات ہے جو بچہ یہاں پیدا ہوا 40 سال بعد وہ جوان ہو جائے گا، بڑا ہو جائے گا، تو لہذا ایک نئی نسل تیار ہوئی یہاں، پھر ان کی تربیت یہاں پر ہوئی، ان کی ذہنیت یہاں بنی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی یہاں ہو جاتی ہے، پھر حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات بھی ہو جاتی ہے، پھر حضرت یوشع بن نون جو ہیں وہ پھر ان کے جانشین مقرر ہوتے ہیں۔ لہذا پھر اس نئی نسل نے ان کی قیادت میں وہی فلسطین تھا، پھر جہاد کیا اور اللہ تعالیٰ نے فتح دی، اور یہ پھر فلسطین میں فاتح بن کر داخل ہو گئے۔ لیکن اب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جو آزادی دی، اس آزادی کے بعد کیا انہوں نے اللہ کا حکم مان لیا؟ نہیں مانا۔ تورات قائم کر لی؟ نہیں قائم کی۔ پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی مزید مدد اور نصرت ملی؟ نہیں ملی، بلکہ 40 سال تک مصائب اور مشکلات اور پریشانیوں اور تکلیفوں کا شکار رہے۔ یہاں سے پتا چلا بنی اسرائیل والوں نے ہجرت کے بعد کوئی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا، اس لیے ذلیل و رسوا ہوئے۔ تو یہ تو بنی اسرائیل کی ہجرت کا اور ہجرت کے بعد ان کے اعمال کا نتیجہ یہ نکلا کہ ذلت ہے، رسوائی ہے، بربادی ہے، مشکلات ہے، پریشانیاں ہیں، تکلیف ہے۔ اس کا مطلب فیل ہو گیا۔ یہی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، اے اہل کتاب لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، تم کسی چیز پر نہیں، تمہارے کسی کام کی کوئی ویلیو نہیں۔ کب تک نہیں ہے؟ جب تک تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کرو، یعنی اس پر عمل نہ کرو، اللہ کے حکم نہ مانو، تمہاری کوئی ویلیو نہیں۔ اب آئیے دوسری ہجرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا، آپ نے مکہ المکرمہ میں اپنی دعوت کا آغاز کیا، 13 سال تک آپ نے دعوت دی، تو جو بھی مسلمان ہوتا ابو جہل اینڈ کمپنی ان کو ستاتے، ظلم کرتے، تکلیفیں دیتے، مارتے، پیٹتے، سزائیں دیتے، ظلم کرتے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے، اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا ہجرت کر جاؤ۔ تو صحابہ کرام نے ہجرت کی، پہلے حبشہ کی طرف 2 دفعہ کی، اور اس کے بعد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے ہجرت کی، کہاں؟ مدینہ کی۔ رہنمائی کس نے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قیادت کس نے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اور آپ چلے گئے مدینہ۔ مدینہ میں جب گئے تو اللہ تعالیٰ کے مزید احکامات آتے رہے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے
جو بھی اللہ کا حکم آتا اگر رات کو حکم نازل ہوا تو دن کا سورج طلوع ہونے سے پہلے اس پر عمل کر لے. جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ انصار کی عورتوں پر رحمت فرمائے, اللہ تعالیٰ نے رات کو حکم دیا کس چیز کا؟ پردے کا, کہ خواتین عورتیں وہ کیا کریں؟ بڑی بڑی چادریں اڑا کریں اور پردہ کیا کریں, بغیر پردے کے نہ نکلا کریں. جب عشاء کی نماز پڑھ کر انصاری صحابہ اپنے گھروں میں آئے اور اپنی اپنی بیویوں کو بتایا کہ پردے کا حکم نازل ہو گیا ہے, وہ خواتین انصار کی بیویاں, بیٹیاں, بہنیں, مائیں, وہ رات کو پتہ نہیں سوئی کہ نہ سوئی, رات بھر سلائی کرتی رہی چراغ کی روشنی میں سوئی دھاگے کے ساتھ, اور انہوں نے چادریں تیار کی. گھر میں کپڑا بھی نہیں تھا, لہذا مردوں کی جو چادریں تھیں ان کو جوڑ جوڑ کر کے بڑی چادریں انہوں نے تیار کی, اور صبح کے وقت جب نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد نبوی میں گئیں تو اللہ کے حکم پر عمل کر کے بڑی بڑی چادریں اوڑھ کر گئیں. اس کا مطلب اللہ نے ایک حکم رات کو دیا تو صبح صحابہ کرام اور صحابیات نے اس پر کیا کر دیا؟ عمل کر دیا. پھر سن 2 ہجری میں یعنی ہجرت کے بعد جب مسلمان مدینہ منورہ میں تھے, ابھی تو کمر سیدھی نہیں ہوئی تھی, سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوتا ہے. حکم ہوا کہ چلو بھئی ایک قافلہ ہے, ابو سفیان اس کی قیادت کر رہا ہے اور ہمیں اس کے لیے نکلنا ہے. تو صحابہ کرام نکلے 313 کی تعداد میں, یا 313 سے 319 تک تعداد آتی, عام معروف 313 ہی ہے, لیکن نکلے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں یہ لشکر مدینہ سے چلا تو آپ لوگوں سے مشورہ لے رہے تھے, ہاں بھی کیا کریں, ہاں بھی کیا کریں, ہاں بھی کیا کریں. مہاجرین نے کئی دفعہ تقریریں کی اور کہا جنا حضور آپ جو حکم دیں گے ہم کریں گے, جو کہیں گے ہم کریں گے, جو کہیں گے ہم کریں گے. آپ خوش ہوتے رہے لیکن پھر بھی بار بار پوچھتے رہے مجھے مشورہ دو, مجھے مشورہ دو. تو انصار سمجھ گئے کہ حضور پاک ہم سے مشورہ چاہتے ہیں کہ ہماری رائے کیا ہے. لہذا انصار میں سے کئی انصاری صحابہ کھڑے ہوئے اور آ کر اچھی تقریر کی, اور تقریر کرنے کے بعد کہا حضور آپ ہمیں حکم دیں, حکم دیں گے تو ہم دریاؤں میں چھلانگیں لگا دیں گے, آپ حکم دیں گے پہاڑوں سے کود جائیں گے, آپ حکم دیں گے ہم برکے خماد تک چلے جائیں گے. ایک جگہ ہے اور ساتھ کہا کہ یا رسول اللہ ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں جو آپ سے کہیں اور آپ کا رب جا کر لڑو, ہم تو محمد کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم, جو آپ کہیں گے ہم کریں گے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی, تازگی آ گئی, آپ خوش ہو گئے اور آپ صحابہ کرام کو لے کر آگے چلے گئے. اس کا مطلب ہجرت ہو چکی, ہجرت کے بعد جہاد کا حکم آیا تو صحابہ کرام نے بنی اسرائیل کی طرح حکم ماننے سے انکار. حالانکہ ایک طرف بڑی طاقت تھی, کس کی طاقت؟ مشرکین مکہ کی طاقت. اور پھر جب میدان بدر میں پہنچے تو پتا چلا قافلہ تو بچ کے چلا گیا ہے, لیکن 1000 کا لشکر لے کر ابو جہل ہم سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے. لہذا 1000 ہے, صحابہ کرام 313 ہیں, اور صحابہ کرام 313 کے پاس جنگی ساز و سامان بھی نہیں ہے, تھوڑا سا ہے. کتنا سامان ہے؟ 70 اونٹ ہیں اور 6 تلواریں ہیں, 2 گھوڑے ہیں. مطلب نہ تیر, نہ تلوار, نہ نیزہ, نہ اونٹ, نہ گھوڑے, نہ ڈھالے, نہ پھالے, کچھ بھی نہیں, چونکہ جنگ کی تیاری کے نظریے سے تو نکلے نہیں. لیکن اس کے باوجود یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں لڑیں گے, یہ نہیں کہا کہ آپ جاؤ اور آپ کا رب جا کر لڑیں, کہا نہیں ہم لڑیں گے, اسی حال میں لڑیں گے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے, اور بالآخر ابو جہل جب آ گیا, میدان بدر سج گیا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اپنے چھپر میں تھے, اور آج میدان بدر میں وہاں پر مسجد بنی ہوئی, عربی میں اس کو کہتے ہیں چھپر کو عریش, تو آج مسجد العریش بنی ہوئی ہے وہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدر میں خیمہ تھا. تو آپ اپنے خیمے میں جب آپ گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کے خیمے پہ پہرہ دے رہے. حضور پاک نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا اور دعائیں کی, یا اللہ
یہ میری کمائی ہے، یہ میرے صحابہ ہیں، یا اللہ ہم تیری مدد اور نصرت کے سامنے نکل آئے ہیں، آسرے پر نکل آئے ہیں، یا اللہ ہماری مدد فرما، مدد کا دن ہے۔ اتنے جذباتی ہوئے، آپ نے کہا کہ یا اللہ اگر تم نے ہماری مدد نہ کی اور اگر یہ آج میرے صحابہ شہید ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ جب آپ گڑ گڑا رہے تھے، جب آپ رو رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق خیمے کے باہر تھے، آپ حضرت ابوبکر صدیق دیکھ کر رہ نہ سکے، اتنے جذباتی ہوئے کہ اندر آ کر حضور پاک سے لپٹ گئے اور کہا حسبک حسبک، بس کرے بس کرے بس کرے، اللہ ضرور مدد کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور اٹھا کر کے خیمے سے باہر تشریف لائے اور اپنے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا اے اہل بدر خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری مدد کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کا لشکر دے کر تمہاری مدد کے لیے بھیج دیا۔ آج بھی وہ پہاڑی جبل ملائکہ کے نام سے مشہور ہے کہ اس پہاڑی پر اللہ کے فرشتے اترے تھے، اور معلوم نہیں اب وہ اس وجہ سے ہے پہلے سے ہی ہے، باقی سارے پہاڑ خشک پتھروں کے ہیں، لیکن وہ جو پہاڑی ہے وہ ریتلی پہاڑی ہے، اس کے اوپر ریت پڑا ہوا ہے۔ اچھا بہرحال صحابہ کرام جب اللہ کی مدد دیکھی تو صحابہ کرام شیر ہو گئے، پھر مارکا شروع ہوا، پھر لڑائی شروع ہوئی، پھر دیکھا دنیا نے کہ 313 نے 1000 کافروں کو زیر کر لیا، ان کے 70 بڑے بڑے سرداروں کو مار دیا اور 70 کو قید کر لیا۔ اللہ نے فتح دی، پورے عرب میں مشرکین مکہ کی رسوائی ہوئی اور اللہ نے مسلمانوں کی عزت کا جھنڈا بلند کر دیا۔ کیا پتا چلا کہ بنی اسرائیل والوں نے ہجرت کی، ہجرت کے بعد اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے نہ کیے، اللہ کا حکم نہ مانا، ذلیل ہوتے رہے۔ لیکن صحابہ کرام نے ہجرت کی، ہجرت کے بعد اللہ نے جو حکم دیا مانا، تو اللہ تعالیٰ نے سن 2 ہجری میں بہت بڑی فتح دے دی، اور اس کے ٹھیک 8 سال بعد سن 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کی تنہائی میں 3 بندوں کے ساتھ مکہ مکرمہ سے چھپ چھپا کر آنسو بہاتے ہوئے نکلے تھے، ٹھیک 8 سال بعد 10,000 کا لشکر لے کر چٹے دن کی روشنی میں اسی مکہ کو فتح کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ اس کے بعد غزوہ احد ہوا تو اللہ نے فتح دی، عذاب ہوا تو فتح دی۔ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام نے بھی ہجرت کی، اللہ نے آزادی دی، لیکن آزادی کے بعد انہوں نے اللہ کے سارے حکم مانے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی مدد کی کہ اللہ تعالیٰ نے جزیرۃ العرب پر اسلام کا جھنڈا بلند کر دیا۔ لیکن اس میں کردار کیا تھا؟ جو بھی اللہ کا حکم آتا، وہ جہاد کا حکم ہے، نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، پردے کا حکم ہے، سود چھوڑنے کا حکم ہے، صلہ رحمی کا حکم ہے، معاف کر دینے کا حکم ہے، کوئی بھی حکم ہے، ہر حکم پر انہوں نے عمل کیا۔ کہ یہ بہت مشکل کام تھا۔ مثال کے طور پر شراب پینے کی عادت جس آدمی کو پڑی ہو جلدی نہیں چھوٹتی، اور جب شراب دستیاب بھی ہو، موجود بھی ہو، پیسہ بھی ہو، پی بھی سکتا ہو، خرید بھی سکتا ہو، لیکن صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو مانا اور اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر کلی طور پر شراب حرام ہو گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے صحابہ کرام موجود تھے، میں ان کو شراب پلا رہا ہوں، شراب پی کر اتنے پیالے پی لیے کہ مدہوش ہونے والے، نشہ چڑھنے والا تھا، پیالے ہاتھ میں ہے، پیالہ بھرا ہوا ہے، میرے ہاتھ میں سراہی ہے، میں ان کو ڈال کے دے رہا ہوں اور وہ پی رہے ہیں۔ لیکن اس مدہوشی کے عالم میں ایک بندہ آتا ہے، گھر کے دروازے کی چوکھٹ میں کھڑا ہو کے کہتا ہے اے مسلمانوں، اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے، شراب حرام ہو چکی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں جن صحابہ کرام نے پیالے بھر کے پکڑے ہوئے تھے، حکم سننے کے بعد پیالہ ہونٹوں سے نہیں لگایا، اس کو پھینک دیا، اور پھر صحابہ کرام اپنے گھروں میں گئے۔ گھروں میں جا کر کے جتنی شراب تھی، شراب کے مٹکے تھے، سب نے لا لا کر کے گلیوں میں، چوکوں میں، چراہوں میں پھینک دیے، پھوڑ دیے۔ کہتے ہیں راوی ایسے لگتا تھا مدینہ کی گلیوں میں شراب بہ رہی ہے، سیلاب آ گیا۔ یہ حکم، یہ اطاعت، یہ فرمانبرداری۔ اب آئیے کہ اللہ تعالیٰ نے
ہندوستان کے مسلمان انگریزوں کے غلام تھے. انگریزوں نے مسلمانوں سے حکومت، اقتدار، معیشت، معاش، زراعت، ہر چیز چھین لی ہے. ذلت اور رسوائی مسلط. بڑی دعائیں کی کہ یا اللہ ہمیں آزادی دے. بالآخر 1857 کے بعد 1947 میں وہ آزادی اور ہجرت کا فیصلہ ہو گیا. ہندوستان تقسیم ہوا. دعائیں بہت مانگی گئیں، بہت اللہ کے سامنے لوگ گڑ گڑائے. پھر اس کے بعد آزادی ملی، ہجرت کی. کروڑوں لوگ ہجرت کر کے ہندوستان سے پاکستان کی طرف آئے. اور جب آئے تو بتاؤ کیا وعدہ کیا تھا اللہ سے؟ ہم آزادی کیوں لینا چاہتے ہیں؟ ہم ملک کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا نعرہ تھا؟ ایک نعرہ، بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کہ پاکستان اور لا الہ الا اللہ ایک ہی ہوں گے. کلمے کو دیکھ لو تو پاکستان نظر آ جائے گا، پاکستان کو دیکھ لو کلمہ نظر آ جائے گا. یعنی پاکستان میں کلمے کی حکومت ہوگی، پاکستان میں کلمے کے مطابق آئین بنے گا، پاکستان میں کلمے کے مطابق ہماری معاش اور معیشت اور عدل اور تعلیم اور معاشرت اور تہذیب و ثقافت اور ہر چیز جو ہے وہ کلمے کے مطابق ہوگی. کلمے کی مہر لگی ہوگی، کلمے کا ٹھپا اس پہ سٹیمپ لگی ہوگی، کلمے کے مطابق ہوگا سب کچھ. یہ وعدہ کیا ہم نے، اللہ سے وعدہ کیا. چونکہ پتا تھا ہمارے پاس مالی وسائل نہیں تھے، افرادی قوت بھی نہیں تھی. انگریزوں کی حکومت ہے، انگریزوں اور ہندوؤں نے گٹھ جوڑ کر لیا ہے. انگریز ہندوؤں کے ساتھ ہے، ہندو انگریزوں کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں مل کر مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، قتل کرنا چاہتے ہیں. لیکن میرے عزیز بھائیوں، جو کام ناممکن تھا، مشکل تھا، وہی کام اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوا. اور ہندوستان دو حصوں میں تقسیم ہوا، اور ہندوستان تقسیم ہو کر کے ایک حصہ ہندوستان کہلائے، ایک پاکستان کہلائے. تو دو ملک بنے، ایک ہی وقت میں دو ملک بنے. ان دو ملکوں کے لوگوں نے دو قسم کے ارادے کیے تھے. ایک ارادہ ہم اہل پاکستان نے کیا تھا، پاکستان اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ وہاں لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی گزرے، ہمیں کلمے کے مطابق جینا نصیب ہو جائے، اللہ کے حکموں کے مطابق ہم عمل کریں. چونکہ ہندوستان میں تو شاید ہم پورے طریقے سے اسلام پر عمل نہیں کر سکتے، پریکٹس نہیں کر سکتے. انگریز ہیں، ہندو ہیں، ظلم ہوتا ہے. لیکن جب پاکستان اسلامی ریاست بن جائے گی، وہاں پر کھل کھلا کر اسلام کے ہر حکم پر ہم عمل کریں گے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی ظلم نہیں ہوگی. لہذا اس لیے پاکستان بنایا گیا. لہذا اب پاکستان بنانے کے پیچھے یہ ذہن ہے، یہ سوچ ہے. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے، پاکستان بن گیا، پاکستان کو بنے کتنے سال ہو گئے؟ یہ جو اب ہم آزادی منائیں گے، یہ 14 اگست آنے والا ہے، ہم جھنڈوں سے، جھنڈیوں سے گلیوں کو، مکانوں کو، عمارتوں کو سجائیں گے. بہت سارے لوگ سبز ہلالی پرچم والا لباس بھی پہنیں گے، توتی واجے بھی ہم بجائیں گے اور جشن منائیں گے. عمارتوں کو سجایا جائے گا، ترانے پڑھے جائیں گے. وہ سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا، سارے میڈیا پر دھوم مچا دیں گے ہم. کس لیے؟ جشن آزادی، پاکستان بنانے کا دن آ رہا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کو کیوں بنایا گیا تھا؟ پاکستان بنانے والوں نے قربانیاں کیوں دی؟ صرف اس لیے کہ 14 اگست کو ہم توتی واجے بجایا کریں گے، جھنڈے لگایا کریں گے، جھنڈیاں لگایا کریں گے، صرف اس لیے؟ اور وہ وعدہ یاد کرو جو ہمارے پرکھوں نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے اللہ سے کیا تھا. اور یاد رکھو اگر ہم وہ وعدہ پورا کریں گے تو اللہ کی مدد اور نصرت آئے گی، اور اگر ہم اللہ کا وہ وعدہ پورا نہیں کریں گے تو اللہ نے جیسے یہودی عیسائیوں سے کہا، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اگر تم تورات انجیل کو قائم نہیں کرتے، لستم علی شیء، تو تم کسی چیز پر نہیں ہو. ہمیں کیا کہے گا اللہ؟ اے اہل ایمان، اگر تم قرآن کو قائم نہیں کرتے تو تم بھی کسی چیز پر نہیں ہو، تمہاری بھی کوئی ویلیو نہیں، تمہاری بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ نے تمہارے منہ نہیں دیکھے، تمہاری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھا.
اللہ نے تمہارے جذبہ ایمانی کو دیکھنا، تمہاری غیرت اور حمیت کو دیکھنا، اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو دیکھنا۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی ہم نے پاکستان بنانے کے بعد قرآن کو قائم کر دیا، حدود اللہ کو قائم کر دیا؟ کیا قرآن پر عمل ہو رہا ہے؟ قرآن پر پریکٹس ہو رہی ہے؟ کیا قرآن کے مطابق ہمارے سارے شعبہ جات چل رہے ہیں؟ وہ نظام عدل ہو، ہمارا پارلیمان ہو، وہ ہمارا نظام تعلیم ہو، معاش ہو، معیشت ہو، تجارت ہو، خوشیاں غمیاں ہو، شادی بیاہ ہو، بود و باش ہو، ثقافت کلچر ہو، کیا وہ قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی چھوٹی سی مثال بطور ٹیسٹ کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، بتاؤ، آج بھی جو ہمارے لوگ وکیل بنتے ہیں، جج بنتے ہیں، حضرات، بتاؤ کون سا قانون پڑھتے ہیں؟ وہ شریعت کو پڑھتے ہیں، وہ قرآن کو پڑھتے ہیں، وہ حدیث کو پڑھتے ہیں کہ برطانیہ کے قانون کو پڑھتے ہیں؟ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو میری اس تقریر کے بعد کسی وکیل سے جا کے پوچھ لینا، LLB کرنے والے، LLM کرنے والے، آپ کے پاس مال ٹاؤن کچہری ہے، یہاں چلے جانا، یہاں جا کر کسی وکیل سے معلومات لے لینا اور اس سے پوچھنا، بتا بھائی یہ جو ہماری عدالت ہے، جس میں عدالت میں بیٹھا وہ جو ہمارا جج ہے اور جو تم وکیل ہو، جہاں سے بھی تم نے ڈگری حاصل کی ہے، ایمانداری سے بتاؤ تم نے برٹش لا پڑھا ہے، برطانیہ کا قانون پڑھا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون پڑھا ہے؟ کون سا قانون پریکٹس ہوتا ہے؟ وہ کہیں گے بھائی انگریزوں کا قانون پریکٹس ہوتا ہے، انڈین ایکٹ جو بنا تھا انگریزوں نے آج تک بھی وہی چل رہا ہے، صرف عدالتوں میں اسلام کے مطابق کیا ہے؟ طلاق اور خلا ہوتا ہے، طلاق اور خلا ہوتا ہے، یہ چند اور جو چھوٹے چھوٹے ذیلی مسائل ہیں وہ ہوتے ہیں، باقی سارے کا سارا نظام کون سا پریکٹس ہو رہا ہے؟ انگریزوں کا ہو رہا ہے، برطانیہ کا ہو رہا ہے، اسی کے حوالے دیے جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، سوال یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ، بظاہر تو نظر آتا ہے کہ پاکستان نہیں بن سکتا، چونکہ انگریز بھی خلاف ہے، ہندو بھی خلاف ہے، اکھنڈے بھارت کا وہ راگ لاتے ہیں، ہندوستان کو تقسیم نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں۔ بنگال کو پہلے تقسیم کیا گیا تھا، دوبارہ انہوں نے زور ڈال کر کے دوبارہ اس کو الحاق کر کے ہندوستان کا حصہ بنا لیا، لیکن دوبارہ سے ہندوستان کو کیسے تقسیم کر دیا جائے؟ بظاہر تو نظر نہیں آتا، لیکن کتنے لوگوں نے کہا کہ ہم نے خواب دیکھا، ہمیں حضور پاک خواب میں نظر آئے، ہمیں بشارت ملی ہے، لہذا یہ کام ہو کر رہے گا، یہ حکم ربی ہے، اور رمضان کا مہینہ ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، مسلمانوں نے دعائیں کی ہیں، مارے کھائی ہیں، ہجرتیں کی ہیں، کتنی جوان بیٹیوں نے اپنے گلے کٹوائے ہیں، عزتوں سے کھیلا گیا ہے، کتنی عورتیں ہیں جو کنووں میں انہوں نے چھلانگیں لگائی، کتنے بوڑھے تھے جن کی داڑھیوں کو نوچا گیا، کتنی مسجدیں ہیں جن کو جلایا گیا، کتنے قرآن تھے جن کے اوراق ان سے گندگی اور غلاظت کو صاف کیا گیا، بڑی داستانیں ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہم نے وعدے پورے کیے؟ اچھا، اب آخری درس کا پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے، ایمانداری سے بتاؤ، پاکستان بن جانے کے بعد ہم نے قرآن کو اللہ کے دستور بنایا، قرآن پر عمل کیا کہ پاکستان بنانے والے لوگوں نے پھر وہی کہا کہ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، دونوں جا کر لڑو، ہم یہاں بیٹھے۔ تو میرے بھائیوں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کی وہ پہلی قیادت کی جو کھیپ تھی، اس کے سامنے جب یہ بات رکھی گئی بھائی اب اسلامی نظام بناؤ، اسلامی نظام کے لیے کوشش کرو، اسلام کو یہاں نافذ کرو، حدود اللہ کو یہاں نافذ کرو، معیشت کو سود سے پاک کرو اور دیگر تمام معاملات کو قرآن و حدیث کے مطابق چلاؤ، تو بہت سارے لوگوں نے وہی کہا بھائی قرآن و حدیث پر عمل کرنا مشکل ہے، یہ ناممکن ہے، بہت سارے فرقے ہیں، بہت سارے مسالک ہیں، بہت ساری جماعتیں ہیں، بہت ساری فقہ ہیں، ہم کس فقہ پر عمل کریں گے، کس امام کو مانیں گے، کس کے مطابق چلیں گے؟ لہذا 1952 کے اندر جب یہ مسئلہ ان اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے پیش کیا
تو تمام مکاتب فکر کے علماء، اس میں شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، یہ سارے کے سارے مکاتب فکر کے لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے اپنے مشترکہ متفق علیہ 22 نکات پیش کی، جو آج بھی مطالعہ پاکستان کی کتابوں میں پڑھائے جاتے ہیں کہ علماء کے 22 نکات، اور اس مسئلے کا حل پیش کیا تھا کہ بھائی اس طریقے سے عمل ہو سکتا ہے شریعت پر۔ لہذا اس کے بعد علماء کے پرزور احتجاج اور اپیل پر پاکستان کے اندر 2 عدالتیں بنا دی گئی، ایک عدالت بنائی گئی وفاقی شرعی عدالت اور ایک وفاقی غیر شرعی عدالت۔ تو جو وفاقی شرعی عدالت ہے آج بھی اس کے پاس اختیارات نہیں ہے، وہ بھی سپریم کورٹ کے انڈر ہی ہوتی ہے، ان کے ججوں کے پاس اختیارات نہیں ہے، جو سفارشات وہ پیش کرتے ہیں ادارہ تحقیقات اسلامی پیش کرتا ہے، اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا، ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، لولا لنگڑا اس کو بنا دیا گیا، لیکن جواب دینے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہاں ہاں وفاقی شرعی عدالت۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ ہیلے بہانے اور یہ عذر، یہی تو بنی اسرائیل کا شیوا ہے۔ انہوں نے بھی کہا تھا کون سی گائے، کیسی گائے، کس رنگ کی گائے، کس عمر کی گائے، کیسے کریں، ویسے کریں، ایسے نہیں ہو سکتا، ویسے نہیں ہو سکتا۔ آج بھی یہی ہیلے بہانے پیش کیے جاتے ہیں۔ 79واں سال ہے، ایک کم 80 سال ہو گئے پاکستان کو بنے، ایک کم 80 سال۔ ان 79 سالوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایمانداری سے بتانا، پاکستان میں ایک مرتبہ بھی کوئی وزیر اعظم یا صدر بنا ہے جو عالم دین ہو؟ بنائے؟ آپ کا چیف آف آرمی سٹاف کوئی عالم دین بنا ہے؟ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس آف پاکستان کوئی عالم بنا ہے؟ نہیں بنا، چونکہ مذہبی طبقے کو پاس آنے ہی نہیں دیا، بلکہ ان پر لیبل لگایا گیا دہشت گرد، محدود سوچ والے، لوگوں کو لڑا دیں گے، ان کے آپس میں اختلاف بہت ہے، فرقہ فرقے سے لڑ رہا ہے، سنی شیعہ سے، شیعہ سنی سے۔ ہم یہ کہتے ہیں، سچی سچی بات بتاؤ، کیا جو سیاستدان ہوتے ہیں ان میں اختلافات نہیں ہوتے؟ نون لیگ پیپلز پارٹی سے نہیں لڑتی، ابھی آپ نے آزاد کشمیر کے الیکشن میں نہیں دیکھا کیسے ایک دوسرے کے خلاف دھاڑ رہے تھے؟ کیا پی ٹی آئی دونوں کے خلاف نہیں لڑتی؟ جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی کے اختلافات سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے نا؟ تو اختلاف تو وہاں بھی ہے، لیکن ان کے اختلاف کے باوجود ان کو جگہ دیتے ہو نا، پھر علماء کو کیوں نہیں دے سکتے؟ اچھا ایمانداری سے بتاؤ، آپ کی جو عدلیہ ہے اس میں جو جج ہوتے ہیں، ججوں میں اختلاف نہیں ہوتا؟ ہر بڑا شہر اس کا جو بار ہوتا ہے، کیا بار کے اندر مختلف جماعتیں نہیں ہوتی؟ مختلف جماعتیں الیکشن نہیں لڑتی؟ ایک دوسرے پہ الزامات نہیں لگاتے؟ کیا وکیل کے ساتھ نہیں لڑتا؟ کیا جج کے ساتھ نہیں لڑتا؟ لڑتے ہیں نا، تو ان کا اختلاف بھی برداشت۔ تاجر حضرات جو ہیں، کیا ان کا آپس میں اختلاف نہیں ہوتا؟ معیشت دان جو ہے ان کا اختلاف آپس میں نہیں ہوتا؟ اور جب سیاستدانوں کا اختلاف قابل قبول ہے، تاجروں کا قابل قبول ہے، وکیلوں کا قابل قبول ہے، ججوں کا قابل قبول ہے، تو یہ جو علماء اور مسالک کے درمیان اگر اختلافات ہیں تو اس کو بھی قبول کرو یا پھر سب کو ختم کرو۔ برطانیہ جو ہے عیسائی ملک ہے، امریکہ جو ہے عیسائی ملک ہے، جرمنی اور فرانس جو ہے عیسائی ملک ہے، لیکن وہاں کا جو سربراہ بنتا ہے وہ پکا مذہبی آدمی ہوتا ہے۔ یقین نہ آئے تو اس وقت اسرائیل کا وزیر اعظم کون ہے؟ نیتنیاہو وزیر اعظم ہے نا؟ تو بتاؤ وہ یہودیت کے لحاظ سے مذہبی آدمی ہے کہ نہیں؟ اور ہے کہ نہیں؟ اور کتنا کچا ہے کہ پکا یہودی ہے، یہودیت کے لیے لڑ رہا ہے، یہودیت کے نظریات کے مطابق گریٹر اسرائیل کے لیے لڑ رہا ہے، اپنے مذہب کے لیے لڑ رہا ہے، تمام مذاہب سے لڑ رہا ہے، مسلمانوں سے بھی لڑ رہا ہے، عیسائیوں سے بھی لڑ رہا ہے، اور دیگر مذاہب سے لڑ رہا ہے، حالانکہ چھوٹا سا ملک ہے۔ ٹرمپ امریکہ کا صدر ہے،
ابھی جو پیچھے مسائل بنے تھے، آپ کو پتا اس نے وائٹ ہاؤس میں بہت سارے پادریوں کو بلا کر ان سے دعا کروائی تھی، گلے میں سلیبیں لٹک رہی تھی، انجیل کو پڑھ رہے تھے. تو اس کا مطلب ٹرمپ اگر مذہب کے مطابق اپنے معاملات چلائے تو ٹھیک ہے، نیتنیاہو اسرائیل میں پکا مذہبی آدمی ہے تو وہ ٹھیک ہے، تو پاکستان کے اندر کیوں نہیں؟ اور اپنے پڑوسی ملک میں لے لو، اس وقت جو ہندوستان کا وزیر اعظم ہے وہ مذہبی آدمی ہے کہ غیر مذہبی آدمی؟ کیوں بھائی؟ مذہبی آدمی ہے کہ نہیں؟ اور مذہبی بھی معمولی نہیں، بہت کٹڑ قسم کا ہندو مذہبی ہے. اور اس سے پہلے ان کا ایک اور وزیر اعظم بنا تو اس کا نام اٹل بہاری واجپئی تھا، پکا ہندو مذہبی آدمی تھا، کوئی سیکولر نہیں تھا. مودی بھی سیکولر نہیں ہے. اور ہندوستان والوں نے ہمارے ساتھ آزادی حاصل کی اور انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق کتنے سارے کام کر لیے وہاں پر. مثال کے طور پر 2 دفعہ تو اپنا مذہبی وزیر اعظم لے آئے، اور اس وزیر اعظم نے کیا کیا؟ وہی بابری مسجد جو بابر بادشاہ نے بنائی تھی، ہندوستان میں مسلمانوں کی شناخت اور علامت اور پہچان تھی وہ مسجد، بتاؤ اس کی جگہ رام مندر بنا دیا کہ نہیں؟ وہاں کی سپریم کورٹ نے مخالفت کی، وہاں کے لوگوں نے مخالفت کی، پوری دنیا نے مخالفت کی، لیکن انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق وہاں رام مندر بنا دیا. اپنے مذہب کو پروموٹ کر رہے. اب ہم سے کوئی پوچھے 79 سال ہو گئے پاکستان کو بنے، پاکستان میں نہ اسلامی نظام بن سکا، نہ اسلامی حدود نافذ ہو سکی، نہ قرآن کے مطابق معاش اور معیشت اور نظام عدل اور تعلیم چل سکا، نہ یہاں پر کسی مفتی کو، کسی عالم کو ہم نے نہ صدر بننے دیا، نہ وزیر اعظم بننے دیا، نہ چیف جسٹس آف پاکستان بننے دیا، نہ ہم نے اس کو چیف آف آرمی سٹاف بننے دیا. کیوں؟ ہم تو کلمے کے نام پہ بنے، ہمارا تو نعرہ یہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو کہاں گیا لا الہ الا اللہ؟ اب میرے بھائیوں نتیجہ نکالو، بتاؤ ہمارے مسائل بڑھے کہ کم ہوئے؟ اس وقت ہمارے مسائل کم ہیں کہ زیادہ؟ زیادہ ہے. اب اپنی ہجرت اور آزادی کو میچ کرو، کس کے ساتھ ملتی ہے؟ بنی اسرائیل کے ساتھ کہ صحابہ کرام کے ساتھ؟ بنی اسرائیل نے ہجرت کے بعد پہلا حکم آیا، ماننے سے انکار کر دیا. صحابہ کرام نے ہجرت کی، اللہ نے جتنے حکم دیے سب پر عمل کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ بنی اسرائیل والے ذلیل ہوئے، بھٹکتے رہے، اور صحابہ کرام 8 سال بعد جزیرۃ العرب کو فتح کر چکے. اب ہماری ہجرت 79 سال ہو گئے، 79 سال بعد بتاؤ ہم ذلیل و رسوا ہیں کہ کامیاب ہیں؟ میرے عزیزو، وہی مہنگائی، وہی بد امنی، وہی لوٹ کھسوٹ، وہی دہشت گردی، وہی یہاں پر حکمرانوں کا ظلم، وہی ٹیکس اور وہی سارے معاملات جو ہم 79 سال پہلے رونا رو رہے تھے، آج بھی وہی رونا رویا جا رہا ہے، آج بھی وہی چیزیں مانگی جا رہی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ نے ہماری مدد نہیں کی، اللہ نے ہماری نصرت نہیں کی، چونکہ ہم نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے نہیں کیے. لہذا یہ 14 اگست اپنے عہد کو تجدید کرنے کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ سے اپنا وعدہ اور عہد اس کو تجدید کرو، دوبارہ اللہ سے کرو کہ یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ ہمیں توفیق دے دے، یا اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت پر چلا دے، یا اللہ قرآن کے مطابق اپنی ذات کو، اپنے گھر کو، انفرادی زندگی کو، اجتماعی زندگی کو اس کے مطابق یا اللہ 100% بنانے کی توفیق عطا فرما دے، حدود اللہ کو نافذ کرنے کی توفیق دے دے. جب ہم اللہ کی طرف لوٹیں گے، اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ کی طرف پلٹیں گے، اللہ سے مدد مانگیں گے، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. اور یہ اللہ کی مدد کے ساتھ ہی مسئلہ حل ہو سکتا ہے، وگرنہ انسانوں نے تو بیڑا غرق کیا ہوا ہے اور پتہ نہیں آگے کتنا بیڑا غرق ہونا ہے. ملک کے اندر افراتفری ہے، بد امنی کا شکار ہے، مہنگائی ہے، لوٹ مار ہے، بے روزگاری ہے، صنعتیں بند ہو رہی ہیں، قرضے چڑھے جا رہے ہیں، بہت سارے مسائل ہیں. اور یہ بے وقت کی بارشیں اور یہ سیلاب اور سیلاب کی وجہ سے آنے والی آفتیں یہ خود بخود ہو رہی ہیں
کہ یہ کسی کے حکم سے ہوتی ہے، یہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ کے کنٹرول میں۔ یہ بارشیں ہوں، ہوائیں ہوں، سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، وہی آیت پڑھوں گا جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں کہا کہ اے اہل کتاب، اگر تم تورات اور انجیل کو قائم نہیں کرتے تو تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ایسے ہی ہم مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے، اگر ہم قرآن پاک کو ویلیو نہ دیں، قرآن پاک کو قائم نہ کریں، قرآن پر ہم عمل نہ کریں، تو ہماری بھی کوئی ویلیو نہیں ہے، ہماری بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اس وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، اس وطن عزیز کے جو دشمن ہے ظاہر باطن، اللہ تعالیٰ انہیں نیست و نابود فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اچھے حکمران عطا فرمائے، کتاب و سنت کا یہاں نظام عطا فرمائے، حدود اللہ کو نافذ کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اور کافروں کی غلامی کے توق اپنی گردنوں سے اتار کر پھینک دینے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے دین پر، ایمان پر، اسلام پر، جب اللہ موت دے ایمان والی، اسلام والی، کلمے والی، اللہ موت نصیب فرمائے۔ اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم اشفنی واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر لأبی، اللہم اغفر لأبی، اللہم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، اللہم اکرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔